امام حسین علیہ السلام شیعتیمان شرفتم ما حسن حسنونی، امام نے ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ اے میرے چاہنے والوں، جب کبھی تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ ایک عظیم عبادت ہے پانی پلانا، اور پانی کے لیے آپ جانتے ہیں یہاں تک حکم ہے کہ اگر آپ کا وضو کا پانی رکھا ہو اور ایک بے زبان جانور، نجس جانور کے بچے ہیں اور وہ پیاس سے ہلاک ہو رہا ہو، تو یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنے حصے کا پانی اس کو دے دیں اور وہ تیمم سے نماز پڑھ لیں۔ آپ اپنے والدین سے کوئی کام نہیں کہہ سکتے، یہ ہماری تہذیب ہے، لیکن واحد ایک عبادت ایسی ہے کہ آپ اپنے والدین سے پانی مانگ سکتے ہیں، اپنے بڑوں سے، کیونکہ یہ عظیم اجر و ثواب ہے جس عمل کے ذریعے سے آپ ان کو ایک عظیم ثواب کا تحفہ دے سکتے ہیں۔ پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو اللہ نے پورے روئے زمین پر فراوانی کے ساتھ عطا فرمایا، اور سب سے بڑا ظلم کسی پر پانی بند کر دینا ہے، اور جو بھی کربلا کے میدان میں ہوا، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے، اور یہ یزید ملعون اور اس کے سارے لشکر والوں کے لیے یہ قیامت تک لعنت کے مستحق ہیں۔ صرف بنیاد سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند کر دیا۔ تم بند کرو پانی، ہم کھولیں سبیلوں کو، وہ کام تمہارا تھا، یہ کام ہمارا ہے۔ اس انداز سے بچوں نے خدمت انجام دی، اور یہ پہلا اتفاق تھا کہ یہاں کے ہائی وے کے اوپر، یعنی گاؤں کے باہر گوڑا روڈ کے اوپر لگاتار 3-4 دن اتنی بڑی سبیلوں کا اہتمام۔ جہاں تک یہ میسج گیا ہوگا، ایک چھوٹی سی کمی رہ گئی، انشاءاللہ آئندہ پوری ہوگی، کہ جو پانی وغیرہ پلایا گیا اس کے ساتھ اگر ہمارے پاس کوئی کمپلیٹ ہوتا تو لوگ اطمینان سے جو نہیں جانتے تھے کہ کربلا کیا ہے وہ اور جان سکتے تھے، لیکن پھر بھی اتنا تو ضرور جان گئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ محرم کے سلسلے میں ہو رہا ہے، اور بہت بڑی خدمت انجام دی چھوٹے چھوٹے بچوں نے۔ آپ کے پاس ویڈیوز ہیں، فوٹوز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں نے کس انداز سے خدمت انجام دی۔ بعض وقت تو ڈر بھی لگتا تھا، لیکن مولا کی حفاظت میں سب تھے کیونکہ وہ روڈ کراس کر رہے تھے، لیکن بہرحال مولا کے دعامان میں سب رہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ ان سب باتوں کا آئندہ انشاءاللہ خیال رکھا جائے گا۔ مومنین نے دل کھول کر تعاون کیا، اور بالکل کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونے دی کہ کس نے کیا کیا، اور اتنی عظیم الشان سبیلیں لگی ہیں کہ جو آج ہمارے پورے بہرائچ میں اور نگرور میں آس پاس کے علاقوں میں، یا بسوں سے جو مسافر ادھر سے ادھر گزرے ہیں، ان کے درمیان میں ایک یہ گفتگو کا ایک مرکز ہے، اور یہ بات دور تک گئی ہے کیونکہ ایسی سبیلیں ابھی اس علاقے میں آس پاس نہیں لگی ہیں۔ اور ایک چیز اور، ایک میسج بچوں کے لیے ہماری طرف سے، اور میں کرام ابھی تشریف لا رہے ہیں، وہ اپنی 2-4 منٹ کے گفتگو میں آپ کو کچھ تعلیمات بھی دیں گے اور آپ کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی بھی فرمائیں گے۔ ایک بات یہ کہ کبھی بھی اپنے اس عمل خیر کو محرم تک کے لیے محدود نہ کرنا۔ سبھی چھوٹے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سوچنا کہ یہ کام صرف محرم میں کیا جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی موقع کے اوپر، کوئی بھی آپ سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ کے اوپر ہو، آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اگلے آدمی کو پانی کی ضرورت ہے تو فوراً کوشش کریں، اپنے جیب سے پیسہ نکالیں، باٹل خرید کے لائیں، نل ہو تو نل چلا دیں، جانور ہو یا انسان ہو، جیسے ہی موقع ملے اس عظیم عبادت کو حاصل کر لیں۔ ہمارے درمیان علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، ایک 2 منٹ کے جملے جو کہ ہمت افزائی کے لیے بچوں کی آپ فرمائیں گے۔ اس کے بعد بچوں کے درمیان میں ایک سند تقسیم کی جائے گی۔ حالانکہ ہم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس عظیم کام کا کوئی اجر دے سکیں، لیکن بس ایک خدمت افزائی، اس کا اجر تو معصومین دیں گے، اہل بیت دیں گے، شہدائے کربلا دیں گے، حقیقی اجر وہی اجر ہے۔ یہ تو بس ایک مختصر سا صحیح ہے، ایک کوشش ہے کہ جس کی وجہ سے بچوں میں ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور اسی طرح سے اگر ان کی ہمت
کرتے رہیں گے. تو آج وہ پانی پلائیں گے، تو غریبوں کی مدد کریں گے، پرسوں کھانا کھلائیں گے، یا کچھ اور کریں گے. ان کے اندر ایک انسانیت کا جذبہ پیدا ہوگا جو کہ وقت میں ایک اہم ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. ایک صلوات دے دیں اللہ. سورہ طلاق میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو انسان عمل صالح انجام دیتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، پروردگار اس کو ایسی جنت میں داخل کر دیتا ہے تجری من تحتہا الانہار، کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. پہلا ثواب عمل صالح کا یہ ہے کہ پروردگار اس کو ایسی جنت میں داخل کرتا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور نہریں بھی دودھ کی نہریں. دوسرا ثواب یہ ہے قد احسن اللہ لہ رزقا، پروردگار اس کے رزق کو نیک اور متبرک بنا دیتا ہے. ظاہراً عمل صالح اگر ہم اس کی لسٹ دیکھیں تو بہت طولانی ہے، بہت لمبی، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم چند چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا. ایک انسان کی زندگی کے بارے میں کہ انسان نے اپنی زندگی کہاں گزاری اور کیسے گزاری. دو، پروردگار سوال کرے گا انسان کے مال کے بارے میں کہ جو ہم نے اس کو دولت دی تھی، جو نعمتیں ہم نے اس کو دی تھی، جن نعمتوں سے ہم نے اس کو نوازا تھا، ان نعمتوں کو اس نے کہاں خرچ کیا؟ آیا ان نعمتوں کو راہ رحمان میں خرچ کیا یا راہ شیطان میں خرچ کیا؟ تیسرا سوال عن شابہ، جو جوانی ہم نے آپ کو دی تھی، اس جوانی کو کہاں خرچ کیا، کیسے گزارا؟ تو عزیزان گرامی، عمل صالح میں اس سے بہترین عمل کیا ہوگا کہ انسان اس کام کو انجام دے رہا ہے جس کام کے لیے جنت سے ملائکہ آتے ہوں، اس کام کو انجام دے رہا ہے جس کام کے لیے معصوم ہستیاں آتی ہوں. ذرا سوچئے گا آپ حضرات، یہاں ہمارے پاس یا آپ کے پاس دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری اور آپ کی اوقاتی کیا ہے،
ایسے عمل صالح کی کوئی اجرت دے سکے. پروردگار نے بھی یہی کہا کہ دیکھو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہم اس کام کے بدلے آپ کے حوالے کرتے ہیں. جنت، جس جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، وہ جنت جس کے ساقی کوثر علی مرتضیٰ ہیں، وہ جنت جس جنت میں عورتوں کی سردار ہماری شہزادی جناب فاطمہ بنت رسول ہے، ایسی جنت جس کو تقسیم وہ تراب کرنے والے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ ہمیں صرف اللہ جنت نہیں دے رہا ہے بلکہ ہمیں جنت کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ رہنے کا موقع دے رہا ہے. یہ ہمارے نیک عمل کی، نیک فکروں کی، نیک کردار کی اس سے عظیم اجرت کیا ہوگی کہ ہمارے آقا اور مولا وہاں جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے. لہذا عزیزان گرامی، بہت خوشی کا موقع ہے یہ بیان کرتے ہوئے. بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ جس جوانی کے بارے میں پروردگار سوال کرے گا اس جوانی کو آپ نے حسین کی راہ میں اس طریقے سے قربان کر دیا کہ نہ آپ نے گرمی میں دھوپ کا احساس کیا، نہ بارش کے قطرات کا احساس، خود پیاسے رہے لیکن سبیل حسین لگا کر آپ نے پوری دنیا کو سیراب کر کے بتایا کہ ہم حسین والے ہیں. حسین نے وہاں سب کو سیراب کیا تھا، آج اسی کے نام پر ہم سبیلے لگا کر بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے آقا و مولا کی طرح پیاسوں کو سیراب کریں گے، دنیا کو پانی پلائیں گے تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ پانی کسی کی ملکیت ہے. اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. بس عزیزان گرامی، تیسرا سوال یہ تھا کہ انسان اس مال کے بارے میں سوچے جس کو پروردگار عالم نے بے عنوان نعمت دیا ہے. کہ انسان جو مال ہم نے دیا تھا وہ کہاں خرچ کیا؟ جب ہم اس کو حسین کی راہ میں قربان کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو پروردگار بھی فخر سے کہتا ہے تم میری راہ میں ایک خرچ کرو، ایک قربان کرو، میں کم سے کم 10 گنا عطا کروں گا. لہذا یہ نہ سوچیے گا کہ 1000 2000 لاکھ 10 لاکھ ہم حسین کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں تو ہمارے مال میں کمی آئے گی. نہیں عزیزان گرامی، اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ خرچ کرو، کم سے کم میں 10 گنا زیادہ عطا کروں گا. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ جو ہماری راہ میں قربان کرے گا، جو مال کو خرچ کرے گا، ہم اس کے رزق کو نیک کر دیں گے. آپ نے مختصر مال خرچ کیا، اللہ نے آپ کے سارے مال کو پاک کر دیا.
बाज़िज़ान गिरामी, हुसैन की राह पे कदम उठाना, हुसैन की राह में कुछ करना, ये इंसान की जिंदगी को भी पाक करता है और इंसान के माल और दौलत को भी पाक कर देता है। लिहाजा बिलखुसूस उन अफराद से जिन्होंने इस आजादारी में जान और माल के जरिए से हिस्सा लिया है, सबसे पहले उनके लिए दुआ को हूं कि परवरदिगार उनके कारोबार और उनकी तौफीकात में तरक्की दे, इजाफा फरमाए और ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस अपने तमाम छोटे भाइयों के साथ मैं जनाब मोहम्मद मेहदी उर्फ डैडी, हैदर मेहदी उर्फ डैडी और अथर साहब उर्फ गुड्डू, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि परवरदिगार इनकी इन ज़हमात को कबूल फरमाए और इनके माल में, इनके ईमान में इजाफा फरमाए। परवरदिगार तमाम हाज़रीन मजलिस को इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकई और हकीकी शिया करार फरमाए। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर के लिए एक मर्तबा बुलंद तरीन सलावत। बच्चों के नाम अपनी याददाश्त की बुनियाद के ऊपर फरहान सल्लमों ने मुरतब किए हैं। अगर बाई चांस कोई बच्चा छूटे तो कोई तकल्लुफ ना करे, फौरन अपना नाम बताए, खड़ा हो जाए। और उनके लिए भी सर्टिफिकेट मौजूद है, सर्टिफिकेट की कमी नहीं है। और सबसे आइए जनाब तालिब मेहदी साहब। इधर देखना तालिब, इधर देखना तालिब। आलियान सल्लम तैयार हैं? आलियान सल्लम सादिक सल्लम अच्छा कसीदा इसमें पढ़ते हैं। हमजा सल्लम कहाँ है? हमजा कर देखो। एक तरफ कैमरे कर लें आप लोग ताकि एक ही तरफ देखें। आबिस, छोटे आबिस कोई है? छोटे आबिस सल्लम इनको बता दीजिए कहाँ है, इनको बुलवा लीजिए जब तक। सल्लम हो जनाब अम्मार जाफरी साहब कहाँ हैं? माशाअल्लाह। अब अयान अब्बास आइए। ये सब बच्चे हैं कि जिन्होंने पूरी दिल से खिदमत खादिम इमाम हुसैन बनकर वसी मेहदी सल्लम नकी जाफरी सल्लम वाले हैं। नकी जाफरी यूशा सल्लम के पीछे आए। अल्लाहुम्मा सल्ली आवाज़ सल्लल्लाहु करते हैं। यूशा सल्लम
में बुलंद सलावात भेजेंगे उतना सवाब ज्यादा है। अबू जर जाफरी सल्लम, अबू जर जाफरी, आरिश अबू जर आरिश आ जाए, अबू जर की तरफ से भी आरिश ले लें। आरिश अबू जर की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं और अबू जर का सर्टिफिकेट आरिश सल्लम ने हासिल किया। जमन जमन सल्लम, जमन सल्लम कहाँ है? जमन सल्लम और ताज सल्लम आ गए। ताज इरफान सल्लम आए। इरफान सल्लम तकी जाफरी आ जाए। तकी जाफरी, तकी जाफरी, सफी हैदर आ जाए। इधर देखो, जल्दी जल्दी आए आप लोग। आरिश जाफरी सल्लम आए। अब अपना सर्टिफिकेट खुद ले। सफी का काम लो, सफी सफी हंसो, तुम्हें तो लगाना रहता ना। आरिश जाफरी सल्लम, इन्हीं की कोशिश से इन्होंने इब्तिदा कराई, हिम्मत अफजाई। एक बुलंद तरीन सलावात भेजेंगे। वजी, वजी अब्बास, वजी कहाँ है? इधर और पीछे महताब सल्लम आए। महताब ना है कैफ, कैफ सल्लम कहाँ है? कैफ आइए, जल्दी जल्दी आगे। राज सल्लम, राज जल्दी आए। और राज के पीछे लवी आए। इधर देखो, इधर देखो भैया। महताब आ गया। मेहताब इधर देखो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह। बहुत कम बोलने वाले ये लोग। भैया लवी, लवी सल्लम, दानिश सल्लम, दोनों दानिश, छोटे दानिश, बड़े दानिश। आरिश को कामयाब, कामयाब आ जाए। इधर देखो, मौला करके इमाम हुसैन। मुंह बंद करके इधर देखो। वली मेहदी, और एक फिक्र जहन में पैदा हुई और दानियाल सल्लम। दानियाल के पीछे शाहजान आ जाए। दानियाल सल्लम इधर से आइए। शाहजान, मोहम्मद, सैफ, सैफ सल्लम। मोहम्मद इधर देखो, अब उन बच्चों से गुजारिश है कि जो वहाँ गए साहब फोटो खिंचवा लो और किसी गलती की वजह से उनके नाम हम नहीं ले पाए या भूल गए तो खिंच गो शाहजान आ गए।
वो बच्चे आ जाएं, खड़े हो जाएं, नाम बता दें। शाहजहान सल्लल्लाहु आ गए। शाहजहान बेटा इधर देखो, शाहजहान इधर देखो। क्या नाम?